بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قرآن کریم کی یہ صورت ہے، بڑی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورہ اللیل ہے. اللہ رب العزت نے اس میں دو چار اصول بڑے زبردست بیان کیے ہیں. ان قوانین کو اور ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور انشاءاللہ بإذن اللہ اپنی زندگی کے بڑے جتنے بھی مسائل جو مشکلات کی طرف ہیں ان کو آسانی کی طرف لے کے جائیں. اب آپ وہ اصول اور وہ ضابطے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وہ جو لوگ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ اموال جو ہم نے ان کو دیے، جو اللہ تعالی ہمیں مال دیتا ہے، ہم اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم کرنے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. وَاتَّقَى، اس کو دکھلاوے میں نہیں لے کے آتے، دنیا کو نہیں دکھاتے. ہمارے اموال ہم مال دیتے بھی ہیں اور پھر بعد میں احسان بھی جتاتے ہیں. ہم لوگوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں، اور تقسیم کے بعد ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یاد کر میں تنوں فلاں وقت کی دیتا سی. بعض دفعہ شادیوں اور بیاہوں پر جو رقم دی جاتی ہے اس کو بڑا سنبھال کے اور اس کی پرچی بنا کے سنبھال کے پیٹیوں میں رکھ لی جاتی ہے کہ جب جی فلاں کی شادی آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا دیا تھا اور وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کی مشکلات کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم عطا بھی کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا بھی ہے اور دے کے بھول جاتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے؟ قطعی طور پہ وہ صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. دو اصول اس میں بیان کر دی ہیں کہ دو اور بھول جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کی تصدیق کر دے تو اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ کہتا ہے ہم ان کے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں. اولاد کے حصول کا رستہ اللہ آسان کر دیتا ہے، رزق کے حصول کا رستہ اللہ آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر پیدا ہونے والے آپ کے ان مسائل کو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی جناب سے، اپنی طرف سے اللہ حل کر دیتا ہے. لوگوں کی ہنسی کو اللہ تعالیٰ بہترین خوبصورتی میں بدل دیتا ہے. یعنی وہ بخل والا نہیں ہنستے، کنجوسی والا نہیں ہنستے، ان کے اندر ہنسی کو اللہ تعالیٰ بہترین بنا دیتا ہے، اور وہ تنقید والا ہنسنا ان کا ختم کر دیتا ہے. تو جب آپ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ان تین اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسانیوں کی طرف لے آئے گا. ان تین اصولوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. اور ایک اور چیز، بڑی اہم چیز ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی جو قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے، قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہوا، وہ سمجھدار نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے سورۃ اللیل کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے تمام مسائل اور معاملات کو اللہ حل کرتا چلا گیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ بڑا آسان، بڑا بہترین اصول اللہ نے بیان کر دیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مسائل کو، آپ کے معاملات کو، عبداللہ بھائی آپ کے لیے بڑی اسپیشل بات ہے، بہت بہترین بات ہے، خاص طور پہ عبداللہ بھائی کے لیے، سلمان بھائی کے لیے، اسی طرح زبیر بھائی کے لیے، احسان بھائی کے لیے، اور تمام جتنے بھی افراد اس بات کو سنیں، اس کو آگے شیئر کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ تین اصول ہماری زندگی میں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.